اے اللہ میری اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کو کعبہ بیت اللہ اور گنبد خضرا کی حاضری نصیب فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام الحمید والفرقان المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مسلمان بھائی درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ کی محمد سے وفا، کی محمد سے وفا، کہ تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ دنیا کیا چیز ہے، لوح قلم تیرے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ محترم بھائیو، اے دنیا والو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی فطرت ہے، نہ نور ہے نہ ناری۔ حاضرین مجلس و دیگر سامعین، اللہ جل شانہ کا فرمان عالی شان، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ جل شانہ بذات خود اور اللہ کی فرشتے بھی ذاتی خود درود پڑھتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ ہم تو خاک سے خاک ہیں، میٹھے سے میٹھے ہیں، ہم کیوں درود پاک نہیں پڑھتے؟ ایک بار پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک دائما ابدا۔ محترم بھائیو، اللہ جل شانہ فرشتے بھیجتے ہیں مجلسوں پر اور محفلوں پر۔ جاؤ دنیا میں، جاؤ اے میرے فرشتوں، جاؤ دنیا کے پاس، دیکھو میری بندے کیا کرتے ہیں۔ فرشتے زمینوں پر آ جاتے ہیں، آسمان سے اتر کر دیکھتے ہیں، محفل دیکھتے ہیں، مجلس سے دیکھتے ہیں، دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں کیا دیکھ رہے ہو؟ اے مولا کریم، آپ تو عالم الغیب ذات ہیں، ہم ایسی جگہ پہ گئے ہیں جس مجلس میں آپ کا خلاف کلام پاک تلاوت ہو رہا تھا، اس مجلس میں آپ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھ رہی تھی، ان پہ درود پڑھایا جاتا تھا، ان کی حدیث پاک پڑھایا جاتا تھا۔ ہم ایسے مجلس میں جائے گا، ہم نے ایسے مجلس دیکھے ہیں۔ اللہ سے کیا فرماتے؟ کیا فرماتے؟ اے میرے فرشتوں، جاؤ اس محفل والوں کو کہو اور بشارت دو، اس کو خوشخبری دو کہ میں نے سب کے سب گناہ معاف کر دیا۔ وہ فرشتے واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں، مجلس میں نظر لگاتے ہیں، اس مجلس میں ایک گناہگار آدمی بیٹھا ہوا۔ فرشتے واپس آتے ہیں، اللہ میاں اس مجلس میں تو بڑے گناہگار، بڑے سیاکار، بڑے بدکار، اللہ کی گناہگار لوگ بیٹھے ہیں، اللہ ہم کیسے اس کو خوشخبری دے کہ آپ کے سب گناہ معاف۔ اللہ میاں کیا فرماتا ہے؟ اے میرے فرشتوں، جاؤ اس گناہگار کو بھی میں نے بخش دیا۔ کس وجہ سے بخش دیا؟ کیا وجہ ہے بخش دیا؟ اس مجلس میں جو درود پاک پڑھا، میں نے گناہگار کو بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم بھائیو، اللہ سے فرماتے ہیں قرآن پاک میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب کہہ دیجئے، ان امتوں کو کہہ دیجئے، اس انسانوں کو کہہ دیجئے، اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہو تو پہلے میری تابعداری کرو، فتبعونی، میری تابعداری کرو، میری راہ پہ چلو، میری سنت طریقے پہ چلو، فتبعونی یحببکم اللہ، پھر اللہ آپ سے رابطہ کریں گے، اللہ آپ سے محبت کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ سنو محترم بھائیو، صدیق اکبر
حضرت ابو بکر صدیق ایک عام انسان تھا، جب رسول اللہ سے محبت کیا کیا بنا؟ صدیق اکبر بنا۔ صدیق اکبر، رسول اللہ سے محبت کرو، قرآن سے محبت کرو۔ حضرت عمر، آپ مسلمانوں کو پتہ ہے کس لیے گھر سے نکلا؟ تلوار اٹھا کے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو قتل کرنے ارادے کے گھر سے نکلا۔ جب قرآن سورہ کانوں پہ تو کیا بنا؟ عمر فاروق بنا۔ گھر سے نکل کر رسول اللہ کی قتل کرنے کے ارادے کے لیے کہ قتل کا ارادہ ہے، قتل کر لو رسول اللہ کو، مگر جب قرآن سنا تو عمر فاروق بنا۔ عمر فاروق اللہ نے اسلام پہ مشرف کیا۔ حضرت عثمان غنی عام انسان تھا، جب رسول اللہ سے محبت ہوا تو اللہ نے غنی کا لقب دیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی عام انسان تھا، جب رسول اللہ سے محبت ہوا اللہ کو جان دیا، شیر خدا بنا۔ حضرت بلال حبشی ایک عام انسان تھا، حبش تھا، ایک کافر کے ہاتھ میں تھا، لا لحاظ تھا، احد احد کے نعرے لگاتا ہوا، تڑپتا ہوا، آگ پہ، پتھر پہ، گرم پتوں پہ۔ ابو بکر صدیق نے خریدا، مدینے پہنچا اور رسول اللہ کا مؤذن بنا۔ واللہ کی قسم کتابوں میں آتا ہے جب حضرت بلال اذان دیتا تھا تو سبحان اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ جب پہنچتا تھا اس طرح اشارہ کرتا تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم محراب پہ دیتا ہوا تھا اور حضرت بلال اذان میں ہاتھ اشارہ کرتے تھے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار صحابہ آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت بلال کی زبان میں لوگ تھے، اس نے اذان نہیں دینا۔ مشورہ نہیں لیا رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دینے، ان کو منع کیا کہ ہم نے اذان دینا ہے۔ ایک صحابی مقرر ہوا، صبح کا اذان کا وقت تھا، ایک صحابی اٹھ کے اذان دیا۔ جب اذان دیا صبح صادق ہو نہیں رہا، دوسری بار اذان دیا صبح صادق نہیں ہو رہا، فوراً صحابی کو بھیجا، جاؤ رسول اللہ کو کہو کہ اذان مگر صبح صادق نہیں ہو رہا۔ رسول اللہ نے فرمایا اذان کس نے دیا؟ فلانی صحابی نے اذان دیا، جاؤ بلال کو کہو اذان دو، بلال کو کہو اذان دو۔ جب بلال اذان پہ پہنچا ممبر پہ، جب اللہ اکبر کہا فوراً صبح صادق نکلا۔ یہ بلال کا شان تھا۔ محترم بھائیو، قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ، رسول اللہ کی طریقے سے جڑ جاؤ۔ جب قرآن سے جڑ جائیں گے تو ایسے شخص بنیں گے جیسے بنے ہوئے گزرے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم بھائیو، اس دن کی اللہ نے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے ایک عطیہ دیا گیا، ایک تحفہ ہے۔ اس تحفے کی قدر کرو، اس تحفے کی زندگی کے لیے عطیہ ہوا ہے، اس کی قدر کرو۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، 5 وقت کی، با جماعت ہو یا اکیلے ہو پڑھو۔ قرآن میں حفاظ کرام مجلس میں بیٹھے ہوئے کتنی بار قرآن میں اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ نماز کی قضاء نہیں، نماز معاف نہیں۔ اگر نماز معاف ہوتا تو یہ علماء بھی بیٹھے اور حفاظ کرام بھی بیٹھے۔ حضرت علی شیر خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پہ کیا ہوا تھا، واپس سفر سے آتے ہوئی عصر کا وقت بھائیو، اگر نماز کا معاف ہوتا، نماز کی قضائی ہوتی، نماز معاف ہوتا۔ عصر کا وقت ہے، ٹائم کم ہے، رسول اللہ نے فرمایا اے علی ذرا ٹھہرو، ریسٹ کرو، صحیح کھڑو، بڑا ویسو سفر واپس۔ حضرت علی نے اپنے ران مبارک پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک رکھ دیا اور نیند کا غلبہ رسول اللہ پہ طاری ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آیا۔
حضرت علی نے جب دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، یہاں رسول اللہ سو رہا ہے، میں حیران ہوں کیا کروں، رسول اللہ کا نیند خراب کروں، رسول اللہ کو جگاؤں یا نماز قضا کروں، ایسا کروں، حیران ہوا۔ سورج غروب ہوا، سورج غروب ہوا، بھائیو نماز کی قضائی نہیں، کس کے لیے نماز معاف نہیں، نہ پیغمبر کے لیے نماز معاف ہے، نہ صحابی کے لیے نماز معاف ہے، نہ تابعی کے لیے نماز معاف ہے، نہ تبی تابعی کے لیے نماز معاف ہے، نہ خان بادشاہ کے لیے نماز معاف ہے، نہ کوئی سردار کے لیے نماز معاف ہے، نہ کوئی وڈیر کے لیے نماز معاف ہے، نہ کوئی مولوی کے لیے نماز معاف ہے، نہ کوئی حافظ قرآن کے لیے نماز معاف ہے۔ اگر نماز معاف ہوتا علی حضرت حیران نہ ہوتا، یا اللہ یہاں رسول اللہ کا سر مبارک نیند کا غلبہ، وہاں سورج غروب ہو رہا ہے، سورج غروب ہو گیا، مگر بیان کو ختم کرنے والا آخری بیان، رسول اللہ نے جب دیکھا آنکھیں کھل گئی، علی نماز پڑھا، یا رسول اللہ نماز تو قضا ہوا، سورج غروب ہوا، کیا وجہ؟ آپ کا نیند خراب کرنے کے لیے میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کہا نماز کو جانے دو، سورج کو جانے دو، مگر رسول اللہ نیند پورا ہو جائے۔ محترم بھائیو، رسول اللہ نے فرمایا اگر نماز کی قضائی ہوتا تو حضرت علی کو ہاتھ سے پکڑ کر چلے جاتے، مگر نہیں، اللہ نے اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا، اے میرے مولا کریم، غروب ہوا سورج، حضرت علی کے واسطے واپس اٹھا، سورج غروب ہوا تھا مگر واپس اٹھایا، حضرت علی نے 4 رکعت نماز پڑھی، نماز ادا کر دیا، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ سورج جو حضرت علی کے لیے اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے اٹھایا گیا، وہ سورج واپس اٹھا کے حضرت علی نے نماز ادا کیا۔ سبحان اللہ، نماز کی کسی وقت معاف نہیں، نماز معاف نہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، اللہ نے ہمارا کلمہ دیا کہ لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی بنائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ 5 وقت کی نماز قائم کریں، اللہ جل شانہ اس مرحوم کو مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات محبت شوق ذوق نال باواز بلند السلام، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین، الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ میرے مولا دکڑے ٹال صدقہ مدنی دا، میں کو کر دینے کو خسال صدقہ مدنی دا۔ یا الہی عز و جل تیری برتر شان نرالی ہے، تیری ذات دا رحمت والی ہے، دے فیض دا پر کر تھال صدقہ مدنی دا۔ یا الہی عز و جل جدہ قبر دی کالی رات ہوئے، سامنے مدنی دی ذات ہوئے۔ یا الہی عز و جل جدہ قبر دی کالی رات ہوئے، سامنے مدنی دی ذات ہوئے، نہ پوچھن نہ کیر سوال صدقہ مدنی دا۔ اللہ کریم دے حمد و ثنا دے با نبی کریم رب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 10 دن درود سلام دے نظران بارگاہ پیارے اللہ دی بارگاہ۔ اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صدقے میرے تارے والدین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سال امت اللہ بے حساب بخشی فرماوے، تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے دیرات توفیق دے، اور خصوصی تو دعا منگو اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے عظمت باب صدقہ اللہ تعالیٰ
ملک عبدالشکور مرحوم و مغفور دی اللہ بے حساب بخشی فرماوے اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب کرے اور صاحب کی لوگ صدمے دو دے صبر سب دو دے اجر عظیم عطا فرماوے حضرات محترم جن تقریرہ بھی تھی قبلہ حافظ اللہ عمر سے بھی بیٹھے منات پڑھنی میں چند منٹ دی حاضری ہے قرآن حدیث دی گال توجہ اور سننا مسلمان دی صفات ہے مسلمان دی صفات ہے قرآن سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے عمل بھی کرے اپنی صفات کو نہیں چھوڑنا پیارے جنہ قرآن پڑھیا بھی توجہ اور سن سمجھن عمل کرن اللہ دی رحمت بندہ حقدار بڑھتے حضرات محترم چند آیات تلاوت کیتن ادھر ذکر جرائے پیارے نفس مطمئنہ دا ذکر اتنا ٹائم کری میں دی وضاحت کر رہا ہے کہ نفس ہمارا بھی نفس لوامات بھی نفس مطمئنہ نفس ہمارا او جرا یکا برائی کرے نفس ہمارا اللہ دا نا فرمانی کرے نفس لوامہ ملامت کرنے دا توبہ طائب تھی تے دیکھ دی راہ تے چل پہنچا تے نفس مطمئنہ ہوئے جائے چنگے عمل کتنا ہلکے کام کیتے ہی کہیں کہ انسان دا ترہ قسم ہے جنہیں قرآن چاہتے ہیں کہ نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکا حضرات محترم ترہ قسم دے لوگوں کو یقین نرے نافرمان ہے وہ جو تیرے والا گناہ کرتا توبہ طائب تھی تے نیکی دی راہ تے چل پے بے او خوش بخت لوگ جنہاں نے گناہ کیتے کنے کیتے ہی نہیں حضرات محترم نے ودا دی ودا ٹائم نہ کہنی علامہ کارم مرشد سے بھی تشریف فرمائیں علامہ محمد سلیم سے بھی تشریف فرمانا بھی بیان فرمانا میں مختصر کرتا بھی حاضر مکمل چکر رہا ایک قرآن کریم دی جو میں آیات کریمہ تلاوت کی تھی پیارے اللہ کریم نے ان آیات کے اندر اپنے نیک بندے کو اپنے مقبول بندے کو دعوت نامہ پیش کیتے یا ایتھا النفس المطمئنہ دو فرشتہ میں ذکر و اندن آتے مرن والے کو خبر دن موت کو پہلے دو فرشتے آدن اطمینان والی جان سکون پان والی جان اللہ دے ذکر وچ اللہ دی عبادت کرتے سکون پان والی جان روح آنکھیں ویلے واپس ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ جل اپنے رب تعالیٰ دی بارگاہ وچ ہی حال وچ جل اللہ تیرے تے راضی ہے تو بھی اللہ دی رضا تے راضی جو رہی دکھ ہے مصیبتیں پوری پریشانیاں ہیں تائیں صبر کیتے اللہ دی رضا تے راضی رہی اور ساری زندگی تے گزاری ہے اللہ کو راضی کرن وچ ہن تیرے تے اللہ راضی ہے ہن پریشان نہ پیٹی گھبرا نہ پی ڈر اللہ تیرے تے راضی ہے بلکہ اللہ کریم دا جڑا حکم ارشاد فادخلی فی عبادی اللہ دا حکم تھی سی آمنے خاص بندے وچ رل ون انہاں نال شامل تھی ون فادخلی جنتی تھی ون داخل جنت حضرات میں دی وضاحت نہیں کر سکتا ٹائم بنا کہنی زندگی اے جی سونی گزارو ایو خطاب یا گال یا خبر یا ندا تیری میری ساتھ واسطے تھی وے جنہ مرو اللہ دا ایو پیغام آوے اللہ دی رحمت تھی وے اللہ راضی ہوئے بل دنیا قبر آخرت دی کامیابی حاصل کرتے ونجو دعا ہے اللہ دی بارگاہ وچ اللہ میں دعا کو موت قبر آخر دی تیاری نصیب کرے ایویں نامنو چنگے کم کرتے ونجو اللہ دے حکم ادا کرتے ونجو انہیں بندے دے حکم ادا کرتے ونجو کہیں دا حق نہیں مارنا کہیں نہ زیادتی نہیں کرنی کہیں نہ ظلم نہیں کرنا اگر کمی پیشی ٹھگی ہے کہیں نہ حق مری کہ کہیں نہ زیادتی دی گئی ہے ان کو معاف کراتے ورنے اللہ دے حکم کوئی کتاہی نہیں کرنی جو کمیاں پیش اللہ دی بارگاہ معافی طلب کرنی اگے تے غلطیاں نہیں کرنا نیک عمل کرنے نیک کردار بنانے اچھا اخلاق بنانے تاکہ موت آوے سونی آوے دنیا قبر آخر میں کو تک کامیابی ملے جو بیان تھے اللہ میں کو تک عمل تو بخش
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ آقا دی ذات تے ایک دفعہ درود پاک تک پڑھو، درود پاک ثواب مروں لکھنا۔ آمدنی سونا چما پیر تیرے لب کھل ویسے جڑا تو آسے ساڑے دل دے ماندڑی کوٹھڑی دے در کھل ویسے جڑا تو آسے جو گزرے رات میں اجڑے دے در کھل ویسے جڑا تو آسے ناشاد کمالے بھولے کو لگے کھل ویسے جڑا تو آسے ہن تے کتار دا سمال بڑا پوڑ پرایا چھوڑ بنا ہن تے کتار دا سمال بڑا قبر ہے کل ہے سخت اندھیرا وہ جٹ وج لگے سادہ تیرا قبر ہے کل ہے سخت اندھیرا جٹ وج لگے سادہ تیرا سجر اتنا پیسن پھیرا چھوڑ سے سب دین میرا ہن تے قبر دا سوال بڑا او قبر دے ڈاڈی سونی ترے ہاتھ لمبی ترے ہاتھ چوڑے آخرت دی آئی پہلے پوڑے نیکیاں دے سن قبر ودا ہن تے قبر دا سوال بڑا پوڑ پرایا یا بنایا چھوڑ بجا ہن تے قبر دا سوال بڑا محبت لا إله إلا الله لا إله إلا الله پڑھیے لا إله إلا الله لا إله إلا الله اتھے کوئی نہ مینوں بچا اتھے کوئی نہ مینوں بچا بچ قبر دے جی گھبراوے گا پر اوتھے کملی والا آوے گا پڑھیے لا الہ الا اللہ
کل کائنات دی ایک شے تواڈے مدنی پیار تو وار دیوان شے صدیاں ہفتے سال تھانے ایک وار سوار تو وار دیوان کل جگ دی جندے نظرانہ کرے تواڈی آل اطہار توار دیوان لکھ ساٹی حج منظور تھے ہوئے تواڈے ایک دیدار توار دیوان تواڈے ایک دیدار توار دیوان ایک شعر منقول اپنا ہوگے بگانا حسین دا اپنا ہوگے کوئی بگانا حسین دا قرضہ لہا نہیں سکتا زمانہ حسین دا ایک لکھ تے کئی ہزار بھی آخر جواب دے ایک لکھ تے کئی ہزار بھی آخر جواب دے گئے جانے حسین پاک نانا حسین دا جانے حسین پاک نانا حسین دا قرضہ لہا نہیں سکتا زمانہ حسین دا اپنا ہوگے یا کوئی بیگانہ حسین دا قرضہ لہا نہیں سکتا زمانہ حسین دا
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے سجن نیت نال درود پڑھو، اللہ کریم درود پاک دی برکت نال بھائی ملک عبد الشکور دی قبر دے اوتے رابطے دا نزول فرمائے۔ سارے سجن میں مل کے پڑھو چاہو کیونکہ ٹائم بالکل مختصر ہے۔ حضرت صاحبزادہ علامہ شفیق الرحمن سیدی صاحب تشریف فرما ہے، انہیں دا واضح تھیوڑے کہ میں تا توڑا برادری دا بھیرا کہ صرف کی سال ثواب واسطے ہی میں اپنا نا گنوامنے قاری اقبال صاحب کا دھیر سرا حکم ہاں کیونکہ وقت دی نزاکت تے میں کیونکہ اپنا ہی برا ہاں سادے مہمان قبلہ قاری شفیق صاحب انہیں دا خطاب سنسو نہیں میں ایک دفعہ اچھا درود پاک پڑھو۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی 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 یا رسول اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اکھدا ہومر کیا ہومر جیڑی کہیں دے غم وچ نمکنی سر دا فیدا کوئی کہنی جیڑا تاریخ دس تے غم گئے۔ او آدمی ہے انسان جدا دل وچ کرے علم کرنی حکم ساکی مردہ نام سمجھی جے کو پیر حسین داکھا گئے۔ حکم ساکی مردہ دم سمجھی جے کو پیر حسین داکھا گئے۔ یارو کون پیر حسین بڑے ویروں جو بندے بیت اللہ چونیا بیت اللہ دا طواف شروع کرن لگے حضر اسود تو بوسہ دے کرے بڑے ویروں انہیں آغازی حضر اسود تو آکے قبلہ انہیں طواف دا اختتامی حضر اسود سے بندے کو بوسہ دے دلا حضرت عمر بات گئے حضر اسود کو چھپے لگے اللہ دا خیال ہے عمر ہی جلدی پتھر نال علاچا اتنے گفتگو کر چاہو اور میں نے حضر اسود مطر سمجھے میں جلدی پتھرا عمر کی راستے میں کچھ چھپنا یا کھڑے اور میں نے نہیں کچھ جلدی پتھر ہی راستے میں کچھ چھپنا چھپنا ہی راستے کا میرا محبوب میں کچھ چھپ گئے
یارو جڑے پتھر کو حضور چومے عمر سیدوں پتھر کو کیویں علامے تے جے کتے تے میرے پاک نبی سویرے چومے شام کو چومے اتارے کو چومے کئی ویلے بنایا تے دعا دی ہوا ان هو الا پاک زبان کی سرکار چساول ہے وہ میرے پیر حسین کی عظمت کیا ہوسی ہے ہی واسطے قبلہ کی بات نہ پاتے ہر حال حضور کریم نبی غمخار حسین کو چم دے واللیل تسرف حق دیتے شہدار حسین کو چم دے الفت اظہار حسین کو چم دے سرکار کا چم دے سرکار حسین کو چم دے حضور چمن حسین بادشاہ یقین جانو نانا بے مثال دہترائی بے مثال یہ مہینہ رجب شریف دا اور یہ مہینے بڑیاں نسبت ہے اندی رجب کو دیکھو تا امام محمد باقر امام سجاد دا لخت جگر انہیں دی ولادت ہے اندی ترائے کو دیکھو تا خواجہ اوے سے کرنی دا وصال ہے اندی چار کو دیکھو تا امام شافی دا یوم وصال ہے اگر ای مہینے دی 13 کو دیکھو ای مہینے دی 13 کو دیکھو او سوڑے دی آمد جے دی آمد دے اٹھے بیت اللہ استقبال کیتے مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ولادت 13 رجب کو بلکہ بھئیہ کہا یارو کون علی عاشقت ہر فاتح سمت دی ہر سمت تدبیر علی دی ذات کردار امام المرسل دی تصویر علی دی ذات بے انت رمود فصاحت دی جاگیر علی دی ذات جائے اشتر صبر کو خون پلائے میرے پیر علی دی ذات اور رجب دی 13 نسبت پیر علی نالی میں آیت پڑھی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کریم رب فرمائے دے ضرور بھی ضرور ضرور بھی ضرور لتسألن بنن تاکید سکیلا تاکیداں اللہ فرمائے ضرور بھی ضرور تو آنے کرو پچھا ویسی قیامت دے دی عن النعیم نعمت دے امام جعفر صادق سائیں شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ سے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھنا کیتا اللہ اکبر امام صاحب تو امام جعفر صادق سے پوچھنا کیتا بیٹا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم یہ دی تفسیر تے دس کہ رب دیا نعمت کون ہے جنہیں دے بارے اللہ سوال کرے سی اللہ پوچھی امام صاحب فرمائے حضور آپ میرے استاد ہو میں کوئی دی تفسیر صحیح مانے نہ ہو سی تے آپ چا تفسیر کرو تے آپ سمجھو امام جعفر صادق سے فرمایا نعمان ثم لتسألن یومئذ عن النعیم جنہیں نعمتیں دے بارے رب پوچھی اور نعمتیں میاں نہیں ہو آل محمد آپ نے فرمائے او نعمتہ ساؤ جنہیں دے بارے کریم رب پوچھی آیا میرے محبوب دیال نال توڑا وفا کتنا ہو توڑا پیار کتنا ہو توڑی یقینت کتنا ہے توڑی عرفت کتنا ہے انہیں دے متعلق توڑا نظریہ کیا ہو انہیں دے متعلق توڑا اعتقاد کیا ہو بھائیو یقینا جرا پیر علی آمد دے
ٹائم جی آمد کو بیت اللہ دی دیوار نہیں روک سکتی جے اوکھے ویلے کوئی پیر علی کو سن مارے عملے کرم سے سارے گھر کے پرو دیواری علی کی آمد روک نہیں سکتے کہ وقت نزاکت مہینے سمیت ڈو جملے وہ شخصیات جانے سرکار دی بے پناہ خدمت کی ایک مرد میورات مرد نا عمران کنیت ابو طالب عورت او ہے جدا نا بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہر بندہ جان دے انہیں اللہ دے پاک نبی دی خدمت کتنا انہیں ہے یار نہیں آج نمازی صاحب نماز خوش ہے کوئی رکاوٹ نہیں نمازی صاحب پیر حسین دے سجدے قاری صاحب میرے پیر حسین دے نو کے سنان سے قرآن علی تلاوت سمائی اللہ اکبر اللہ کریم نے جبریل کو بھیجا میرے باپ دعا انہیں دو تیری خدمت بڑی کی انہیں قواک میں کنو چیزاں دوین ہی کے محبت بھئی مودہ تو صحیح دعا تے ایک چیز چون گھنو میں تو کو دیندہ جبریل سنیا گھننا ہے سرکار چاچے کو سنگے گھروالی کو سنگے فرمایا دو چیزیں ہی کے محبت بھئی مودہ چون گھنو جے اپنی مرضی نال بندہ کشائے منگے جے جی مل ونجے بندہ راضی تھی دے تو جے عطا تھی پوئنا پیچھے منجر اللہ آپ نور مسیب نکرے نال مگ دے اپنے ناد نال مگ دے انہیں دوئے آکے سوریا اسا منگیا تا کچھ نہیں توڑی غلامی نہ سنا کوئی چیز نہیں جے رب دیمانی چاہ دے حکم اپنے خزانے چکمی تا کہنی ہیک دوہے سبحان اللہ فرمایا جبریل اے تئیں میں آتے جبریل پیغام گنے کے لئے اللہ سے فرمایا محبوب جے اے ایویں راضی ہے میں ایویں راضی ہے سبحان اللہ مولا کیویں فرمایا جے اے ایویں راضی میں راضی جبریل کیا کرے سے فرمایا جیڑا ہے مرد اندے گھر دے سا بیٹا جیڑی ہے عورت اندے گھر دے سا بیٹی بل انہیں دا پس رشتہ جوڑ دے سا جیڑی انہیں دی اولاد تھی سی پیچھے اعلان کرے سا محبتی کرو محبتی کرو کیونکہ ٹائم اتنا میں شاٹی دے انہیں محبتی کرو مودتی کرو فیصلہ ہو گئے سرکار جو گھر گئے ختیجہ پاک مجھے سرکار نے فرمایا ختیجہ خیر ہے میرے رب دے فیصلے تے راضی کہن لی سی راضی تا ہاں مجھے کیوں ہوئی صحیح ایک گال سوچیں دی بیٹھیا تھی جو سی سادے کھادے پتر جو سی ابو طالب گھر جنا جوان تھی ویسی رشتہ جوڑ ویسی آپس میں اندر زندگی گزرے سی اگر میاں بیوی کا رشتہ ہو سی زندگی میں کئی موڑ کے ہوتے سادی تھی جے ابو طالب کو آکھے ابو طالب کا بیٹا تیرا سارا جوڑ نہیں بس فیصلہ میں راضی ہوں سرکار نے فرمایا ساری بیٹی جمشی سوریا پڑے کھڑے ہیں نبوت کا گھر ہوئے ابو طالب کا گھر ہوئے امام کا گھر ہوئے عمران کا گھر سوریا ساری بیٹی آنکھیں چاہے اے علی میں دنیا نبوت کا گھر رسالت کا گھر امامت کا گھر پیغمبر کا گھر محمد رسول کا گھر وہ جبھی ابو طالب کا گھر جو نہیں چھوڑتا انہیں پہلے کھالی کا بھی پائی نہیں جبریل فیصلہ کرنے آگے ابو کریم آگے اپنی گھری واکھو جیسا راکشی میں محمد میں گھر دنیا علی مشکلات میں آکشی محمد سے کریم اللہ کریم انہیں پاکندہ صدقہ ملک عبدالشکور صاحب دی کامل بخشش فرماوے ملک تیمور صاحب سہیر صاحب اور جمی سوگوران کو مولا صبر جمیل دی توفیق عطا فرماوے اور بلا مولانا کا شفیق الرحمن سیدی صاحب دا نعرہ تکبیر راج بھائی کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب محبت نالی بارگاہ رسالت شام جناب درود الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. کریم کی کرانے والی کے زندگی دے اندر دفعہ والا سونے محفل نے شہر دعوت توفیق عطا فرمائے. لاتعداد درود و سلام سونے آقا کی سوجداتی کی صدقے رب رحمت کی بات قرآن تمام دوست بزرگ نوجوان حفاظ علماء کرام سراخان سرکار دوار تمام دوست جنت دعا فرما. اللہ کریم نوجوان کی بے حساب مغفرت فرما. صغیر و کبیر دانستان و دانستان شبر و خیر شکل باب صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما. اس خاندان واسطے بہت بڑا صدقہ ہے کیونکہ ترے پہلے والد صاحب کا بیٹا بہت بڑا صدقہ ہے. قریب مالک کی مجھے رضا اور خواجہ صاحب جو فرمائے خوش فریدہ شاد دکھنے گناہ کر یا رہا چھوکا تھی ساتھی صاحبان لگل اے نیلی بہتی ایک مڑی چنگی وہ حاجر رکھ او مالک کی حضرت ان اللہ علیہ شین قدیر کی جو شہدے والا بھی ہوئی ہے مجھے مرحمت والا بھی ہوئی ہے. ملک شکل خلاق مجھے محبت مجھے نیاز جنازے دوتے ہی فیصلہ تھی گیا رات 8 بجے اتنا مخلوق دام شارٹ ٹائم 5 گھنٹے دے اندر کیونکہ 3 بجے غسل دیتے ہیں 8 بجے جنازہ بے شمار بہت جنازہ حالی لوگی تک اطلاع نہ دیتی ہے کیونکہ جنازے دوتے ہی حضرت بندے دے فیصلے تھی ہر عشق نامہ ہے ہر بندے دے چہرے دے اداسی ہے. یقین کرو حضرت پہلی دفعہ جس بندے بے خاندانی تعلق ہے ہمیشہ دوسرا محبت ہے ہمیشہ دوسرا پیار ہے. کوئی جنازے ایسے ہیں یقین کرو جہاڑے ہفتہ دماغ دوتے سوال میں یوں سچیدہ ہم کہ چنگا بلا ہاں ٹھیک ٹھاک ہاں دوست ہیں مہمان ہیں چاہ پلا مر گئے چاہ راٹھا دیتے طبیعت خراب چاہیے ریسکو دیتا گئی ہے اللہ تک پہنچ گئے یہ زندگی ہے. حضرت تو چلے گیا سوچ رہا ہو سکتی زندگی دی آخری خانی ہو جنہیں بس آدھائے نہ اصل جو ہو سکتے حضرت میں کو رات ہر آخری بندے تک ہو سکتا ایسا بندہ بھی بیٹھا ہوئے جنہاں کفن عذاب کے اندر آیا خدا اعلان پھر حضرت زندگی گزر گئی ہے تھوڑی باقی رہ اس تھوڑی زندگی دے اندر اللہ اور اللہ دے حضرت میں حضرت ایک بزرگ دا قول پڑھے وہ بزرگ نے بڑی پیاری گال لکھی ہے لوگوں مخلوق خدا دے ہوتے ابن آدم دے ہوتے ترے احسان مخلوق
ترے احسان ضرور کرو پوچھے نے حضور کیڑے فرمایا پہلا اگر فائدہ نہیں دے سکتے مخلوق کو نقصان نہ پہلی گل ہے فائدہ نہیں اگر فائدہ دیوے دے سکتے مخلوق کو نقصان دوجا وہ فرمایا اگر کہیں کو خوش نہیں کر سکتے وہ کو دکھ نہ دے خوشی نہیں دے سکتے تو اپنی مرضی ہے مخلوق کے خدا کو دکھ نہ دے تریجہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کہیں دی چنگئی بیان نیوے کر سکتے تو دی برائی بیان زندگی ہے در گزر وجنی یہ بہت بڑی گال ہے اللہ نے توفیق دی ہے کہ بندے نہ ایک حضرت نیکی نو کتنا تعداد اندر لوگ ہیں کریم دا کرم ہے اللہ نے توفیق دی مشہور حضرت بنی اسرائیل دا شخص وہ 40 سال عبادت 40 سال کے بعد اللہ کریم فرمائے موسیٰ وانجی میرے بندے کو وانجا کہ اللہ فرمائے تیری 40 سال دی ایک بھی عبادت قبول کوئی 40 سال ایک بھی عبادت قبول کوئی موسیٰ علیہ السلام بندہ اللہ اللہ بیٹھا کریں تھا سلام علیکم سلام ہوا کہ یار ایک پیغام ہے وہاں کہ جلدی رسا ہوا کہ اللہ فرمائے تیری 40 سال دی ایک بھی عبادت قبول کوئی خوشی کو چومڑ پہ بڑا خوش تھی موسیٰ علیہ السلام فرمائے میں سمجھے شاید یہ سمجھا کوئی وہ کہ بابا خوش نہ تھی اللہ فرمائے تیری ایک بھی عبادت قبول کوئی نہیں کہ موسیٰ میں سمجھ گیا ہم بال مائی کہنی 40 سال چکے اللہ اللہ بیٹا کرنے میرا کام میں کر رہا ہے خدا کام میں قبول کر رہے بھاوے نہ کرے لیکن میں کو 40 سال دا پھل مل ہوا کہ تیری ایک عبادت قبول کرنی پھل کے میں ہو کے کر رہے یا نہ کرے چلو 40 سال بعد یاد تک کر گھدس میرے ہستے یہ ولی گال ہے 40 سال بعد میں کہ سنیحت ابھی حضرت تو قریب ہے ان اللہ علیہ میں تو اکثر ہی رسے در اندر دی آبی قبول کرے کیا خبر رب مولوی دی آبی قبول کرے جاتے جی قبول کر کے اصلا تو زور لے سے مخلوق خدا تک اطلاع دیتے سکے لوگوں کٹھے تھی آوائی کیا خبر رب کیلی دعا دل دی آبی قبول کر کے ایک خوبصورت طریقے دی وجہ یہ ہے کہ یار سارے کٹھے تھی اس نے میرے نبی فرمایا جیتا 40 بندے دعا مگن ایک ولی ہونے خود سچ کے اللہ کریم دعا قبول فرما حضرت دنیا کو آج تک سمجھ نہیں سکیا دنیا کو اگر دیکھنا چاہو مختلف بزرگے مثالیں کریں مانتے نا غلہ منڈی پلے دار ہے پلے دار ہے تھئی منڈی بوری چیدہ کھڑے چیدہ کھڑے رکھے اندر لان والد کھڑتے دیکھو جیڑا چیدہ کھڑے وہ کھیٹ نہیں سکتا جیڑا کھیٹنا رہے کھڑے وہ چاہ نہیں سکتے دنیا ہے اور دوجہ میں حضرت بڑی پیاری گاہ ہے آفر میں جیڑی دنیا ہے نا دنیا دے اندر ہر چیز گاڑی زمین گاڑی گنو درخت گاڑی گنو پیسے گاڑی گنو مال ٹھانا گاڑی گنو راہ گاڑی گنو یہ جڑی پوری دنیا ہے اگر دنیا ہاتھ کنو چلی وجہ دنیا چلی گئی ہے ہاتھ کنو گھاٹا آ گئے فصل ختم تھی گئی ہے جیداد بک گئی ہے بزرگ فرمائے دنیا ہاتھ کنو چلی وجہ بندہ غریب بڑھ گئے دنیا دل کنو چلی وجہ ولی بڑھ گئے یہ دنیا ہاتھ کنو گئی ہے غریب بڑھ گئے دل کنو گئی ہے ولی بڑھ گئے میرے بھائی دنیا ہے میں کئی دفعہ جیسے دنیا کو دیکھ کر چاہتی بازار میں کپڑے دکان تو سے پہنے دو بندے کھنڑے بیٹھے کھان ہکو ہے کپڑا ہکو ہے رنگ ہکو ہے ہکی فیکٹری بڑی ہے ہکی ٹرک ویڈیٹ کی ہے ہکی دکان دا مالک ہے ملتی ہکی کٹی لیکن دکان دے دو بندے کھنڑے بیٹھے ایک روندا بیٹھے کھلدا بیٹھے تھان ہکو ہے رنگ ہکو ہے کپڑا ہکو ہے آیا ہکے مالک دے ناوے لیکن دو بندے گھنڑ گئے بیٹھے ایک رونا بیٹھے کھلدا بیٹھے وجہ کیا ہے
جیڑا کھلدا بیٹے پتر دی شادی دا جوڑا کھلنا ہے بیٹا، جیڑا روندا بیٹے پتر دا کفن کھلنا ہے بیٹا۔ یہ دنیا ڈھیر میں بھی رہی ہے، تھوڑی رہ گئی ہے۔ اور حضرت اپنے سر کو اللہ دی بارگاہ میں اندر چھکا، یہ ہوتا رہے ایک دفعہ جھک گئے سر کبھی سر کے مالک کے غیر جگہ اپنے محبت کو منگڑ مل کر جاتے ہیں، جیڑے حق کو منگڑ دے ہل کے دے دنیا زور ہے حق تقید دے لیکن مالک غیر جگہ مختصر زندگی ہے، اپنی حقیقت دور بےگونہ توڑی دریا جوش اور جوش تھی خاموشی۔ اللہ اگر صاحب جائیداد بنائے، اللہ نے اگر طاقت دی ہے، اللہ نے اگر تیرے کو موقع دیتے اس موقع کو آج دی دیتا۔ تکبر مخلوق کو نہیں کھانا، تکبر صرف خالق کھانا۔ خودی چادر ہے یاد متکبر وار بڑی ہو نہیں کھانی ہے، عزت نیوڑ جا میں علاقے دا وجہ جوان بنانے کو عزت کھسن دیا اولاد کو کھلے کھواتے وسطی جوابی ہو مالے اکر پچھنا لکھنا صحت نیوڑ جا 40 سال قریب بخار بھی نہ آوے ہو مالک اگر ہونی ناراضگی آوے صحت کھستے کھٹڑے دے سمال تے چلتے لگتے ملاوے ہو ان اللہ علی حال شیء دعا فرماؤ اللہ کریم نوجوان بچے والد سایہ بہت بڑا سایہ، والد کی کمائی نہیں والد سایہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک جملہ میں آدھر ادار جاگی میں مطلب کر سکتا میں ایک جملہ آدھر ادار کہ نبی نہ فقیر تھا اکھی کی روح محتاج حاجہ بدا خیرات چھوٹے چھوٹے مدار مریدہ انہیں موٹے کے ہاتھ رکھنے خیرات ایک دیواری میں خیال ہے جبائی نے پوری دنیا دے در طاقت کر کوٹے فقیر دا پتر ہوگا ابا حکیمت پوری دنیا طاقت ورمائے فقیر کھلے ہوگا بس فقیر دا پتر ہی ابا تیرا سارا دیوار خیرات کے ناتے کے ناتے کھلے تو کہ دنیا دے در طاقت واری ہوگا ابا میں مرے نہ میں فقیر دا پتر ہاں دردہ بیت تے میں روٹی کھوئی پر بابا جلے ہم خیرات کتنا وداؤنی تیرا سجا ہاتھ میرے مٹھے دے ہوتے ابا جیڑی اولاد دے مٹھے دے ہوتے ابے دا ہاتھ ہوئے دنیا دے اندر طاقت وار یہ بہت بڑا شاعر کریم انشاءاللہ رضی حسن دعا بھی مقصود ایوی دعا دی خاطر ہے سبھی دعا مقصود اللہ کریم نعمت بدل اپنی رحمت سایہ عطا فرمائے غیب کی مدد نصیب فرمائے قدم قدم جا اپنے معاورت نصیب فرمائے اور انہیں نوجوانے کو اپنے ابے دا جنگاں تے سونا تعلق برادری دا احترام بڑی دی سجان نصیب فرمائے اور دل نہ دعا فرمائے اللہ کریم پوری برادری انہیں یتیمی یا شفقت کرنے توفیق عطا فرمائے انہیں دی سود خبر رکھنے توفیق عطا فرمائے اللہ کریم اپنے در دا محتاج بناوے دنیا دی محتاجی کے بچاوے اللہ کریم آمدن آمان عطا فرمائے صدقہ نبی پاک دا کرم نواز عطا فرمائے جتنا احباب تشریف فرما ہو معززین الہی علماء کرام حفاظ کرام اللہ کریم سارے نے حاضری اپنی بارگاہ حضر کر قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ترہ مرتبہ کل شریف الحمد شریف اول آخر دن پاک جب پرسو صاحب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه يا إله العالمين یا ارحم الراحمین اے مالک و مولا تیرا فرمان ہے میرے کل منگو میں عطا فرمینا اے اللہ اس صدمہ بہت ہی زیادہ ہے کیونکہ سیانے لوگ فرمائیں جتا بھا بلدیے سے کچھ ہی ہوں دے اے اللہ جتنا ہزار تعدادنا مجمع عیسیٰ علیہ السلام سے محفل چاہ حاضر ہے انہاں دے ساری دے دعا کو بھائی عبدالشکور دے حق دے اندر قبول تے منظور فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین اے مالک و مولا جتنا بیانات مفتی سلیم صاحب نے کیتے علامہ شفیق صاحب نے بیان کیتے نعت خانی تھئیے قرآن خانی تھئیے من جملہ کلام توام لنگر احتمام دا ثواب اے اللہ ساری تیری رضا دی خاطر کیتا کہ مولا قبول تے منظور فرما ان دا ثواب حضور علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر حدیجتاً توفتاً پیش کرنے ہیں مولا قبول تے منظور فرما آپ دے والدین کریم ہے ازواج محترات اولاد لرینا ابو اجدہ 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام تمام صحابہ کرام تمام اہل بیت عزام تمام مومنین مومنات تمام مسلمین مسلمات روحوں کو پیش کرنا مولا قبول تے منظور فرما بالخصوص سونے نبی سے دے وسیلہ جلیلہ دے نال امام منظور حسین مرحوم اور انہ دے لفظ جگر مرحوم بھائی عبدالشکور دے روح کو پیش کر دے مولا قبول تے منظور فرما اے اللہ انہ دے قبر دے درجات بلند فرما میرا مولا انہ دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اے اللہ اس سارے مجمع کی دعا کو انہ دے حق دے در قبول تے منظور فرما اے اللہ مٹھے آقا دی شفاعت نصیب فرما اور قیامت تک حضور علیہ السلام دا قرب تے کچھری نصیب فرما اے اللہ انہیں دے بچے کو پیو دا سایہ چاگے دی ڈاڑے دا سایہ چاگے دی اے اللہ تیری رضا تے راضی بیٹھن اے اللہ انہیں بچے تو تے اپنی رحمت دا سایہ عطا فرما جویں پیو تے پتر دا علاقے دے اندر اخلاق تے محبت تھا اے اللہ انہیں بچے کو بھی اپنے پیو اور دادے دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما اے اللہ ورثہ کو صبر جمیل تے اجر عظیم عطا فرما الہی عقل خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر وصلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللهم صل على سيدنا محمد ایک کریم پروردگار ایک مولا حضور دا صدقہ کریم کرم نوازی فرما میرا مولا کتنا بندے دعا دے ہاتھ اٹھا تیری بارگاہ ہے تیرے بانے دے حق جو دعا بیٹھا کریمہ انہیں دی دعا ملک عبدالشکور دے حق جو قبول فرما کریمہ ملک عبدالشکور دی قبر کو جنت دے باغ میں چمال میرا مولا حضور بکر بتا فرما خودے بچے ملک تنویر ملک صغیر دی عمر سیدی بکتا عطا فرما صلی اللہ علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قبلہ مفتی شفیق صاحب پاک بدر صاحب
دعا فرمائے درود پاک تے پاس اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ اللہ تعالیٰ نے یتیمہ دی حالت رحم کرم فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے باب نقش قدم تے چلان دی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم برادری کو کہتے ہیں کہ بڑے دفتار بندی تھی گئی ہے بزرگ رکھیں جو کہ نار رکھیں دے وجہ تو آیت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم یا رب کریم یتیم بچے ہیں نوجوان اپنے ابے دی فادر دی الہی اللہ والے نکواں توفیق عطا فرما چھوٹی عمر کے اندر بہت بڑا ذمہ داریاں کریم نکواں توفیق عطا فرما غیب نصیب فرما علاقے والے کو رشتہ دار یتیم رشتہ کا توفیق عطا فرما یتیمے کو اپنے ہمسایوں برادری رشتہ دار احترام کی توفیق عطا فرما سونی زندگی گزارن کی توفیق عطا فرما اللہ رسول غلامی جنت زندگی گزارن کی توفیق عطا فرما کرم نوالیت صلی اللہ علیہ خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین آمین لا الہ الا اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم نجر قلوبنا بالقرآن وزينا خلاقنا بالقرآن ونجنا من دار القرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي قبر مونسا وعلى صراط نورا في الجنة رفيقا من نار حجابا اللهم آنس وحسن في قبري اللهم ارحم القرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيته وعلمني منه ما جهلته وارزقنا آن الليل وآن النهار واجعله للحجة يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مہربانی کرسو اے اللہ دے نا دی خیر تساں بھرانے واسطے پکائی گئی ہے تسلی دے نال کھانا کھوسو و دعا تھی سے دعا تو بعد ہی تزیت واسطے ہوسو تے برادری کو اپیل ہے مہربانی فرمے سو تساں آرام کر کے بہوے سو تسلی دے نال پہلے مہماناں کو باہرنے کو ملن دے سو برادری کو دوبارہ اپیل ہے برادری بعد تزیت کر سے پہلے باہر دے مہماناں کو ملن دے سو دعا تو بعد ہی تزیت واسطے ہوسو بسم اللہ شروع کرو